حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ وہ ایک دفعہ ان کا بیٹا تھا عطا المحسن بخاری رحمۃ اللہ تعالی، کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا تھا، تو ایک دن صرف آتا تھا نماز مسجد میں پڑھو فوراً کمرے میں چلے جائے۔ تو ایک دن شاہ صاحب نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر صحابہ کو کیسے پایا تاریخ کے نظر میں؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو تاریخ کہتی ہے تو پھر صحابہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تاریخ جو کہتی ہے تو صحابہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے فوراً جلال میں آ کے کہا خبردار بیٹا، صحابہ کو کبھی تاریخ کی نظر میں نہ دیکھو، صحابہ کو قرآن کی نظر میں دیکھ، صحابہ کو تاریخ کی نظر میں نہ دیکھ، صحابہ کو کس نظر میں دیکھ؟ قرآن کی نظر میں دیکھ۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ شروع میں اللہ نے کہہ دیا لا ریب فی، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، جائے کہ کوئی بات ہے اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کے اندر اللہ نے کہا میں معاویہ سے بھی راضی، میں علی سے بھی راضی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے حق اور ناحق کے فیصلے کرنے والے؟ اس لیے صحابہ کرام کو کس نظر سے دیکھو؟ صحابہ کرام کو قرآن کی نظر سے دیکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کا مہینہ چل رہا ہے یہ، میں ان کی، کیونکہ ہر صحابی ایک پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، کسی ایک صحابی کے فضائل سے یہ نہیں سمجھنا کہ دوسرے صحابی کا مرتبہ نیچے ہو گیا، ہر صحابی کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مقام اور مرتبہ اس لیے کہ ساری زندگی تربیت ہی اللہ کے نبی کے گھر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن ہی حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں گزاری، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیدائش کے بارے میں دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنے ہی گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ جوف کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، بیت اللہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ لیکن یہ بیت اللہ کے اندر پیدائش والے قول کو اس کو ضعیف قرار دیا، اور راجح قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ آپ اپنے ہی والدہ فاطمہ بنت اسید کے گھر میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اور جس صحابی کے بارے میں وہ حکیم بن حزام ہے جو کہ بیت اللہ کے اندر جن کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی ایسی کہ ان کی والدہ بیت اللہ کے پاس یعنی بیت اللہ میں آئی برکت حاصل کرنے کے لیے، کوئی دعا کرنے کے لیے۔ اس وقت وہ بیت اللہ کے اندر جانا، ادھر یہ کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، اتنا رش ہوتا تھا، تو وہاں جب وہ گئی کوئی عمل کر رہی تھی یا کچھ بھی کر رہی تھی، ان کو ایک دم درد ذیل اٹھا، اور وہی یہ حکیم بن حزام جو ہے پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 سال کے تھے، یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہا کرتے تھے، ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نماز پڑھ رہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھ رہی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے بتایا یہ نماز ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے والد حضرت ابو طالب جو مسلمان نہیں تھے وہ گزرے، تو انہوں نے ان کو دیکھ لی، تو یہ بڑے گھبرائے کہ باپ نے دیکھ لیا، اب ڈانٹیں گے کہ یہ کیا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ذکر کرتا یہ تو پھر تو اس کی خیر نہیں تھی۔ تو یہ پریشان تھے، تو ان کے والد نے ان کو بلایا کہ بیٹا جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو، تم محمد کے راستے پہ ہی رہنا، اور یہی حق اور سچ راستہ ہے، اس سے نہ ہٹنا۔ تسلی دی ان کو کہ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ اس لیے تو ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ بھی اٹھائے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے کوئی کافر جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، بلکہ کوئی بھی شکوہ شکایت ہوتی تھی تو سارے آ کے ابو طالب سے کہا کرتے تھے آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بات آئی نا، کفار نے کہا ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہیے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے تو بہترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے، دولت چاہیے تو دولت کی ڈھیر لگا دیتے، بادشاہی چاہیے تو بادشاہی دے دیتے، لیکن یہ کام کرنا چھوڑ دے جو تو کر رہا ہے۔ تو جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا محمد
کفار میرے پاس آئے تھے اور یہ گلے شکوے شکایت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے پیغام سے ایک ذرہ بھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ جو مجھے لالچیں دی جا رہی ہے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، اگر یہ سورج اور چاند کو بھی اتار کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے تو تب بھی میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کہاں ہوئی، اس لیے پھر مقام اور مرتبہ بھی ہوئی ہوتا۔ جو جس گھر میں تربیت پاتا ہے اور جن کے زیر نگرانی جس کی تربیت ہوتی ہے، آخر تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا تو ان کو پہلے سے ہی 4 سپارے یاد تھے۔ کہا معصوم بچہ ہے، یہ 4 سپارے کیسے یاد کر لیے؟ پوچھا گیا تو ماں حافظ قرآن تھی اور وہ فرماتی تھی کہ جب میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو میں قرآن پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی پڑھتی وہ بچے نے یاد کر لیے۔ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی، ان بچوں کے جو ہے ان بچوں کے اندر اور جو بچے اور جو مائیں ٹی وی دیکھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی۔ ویسے بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی اتنی کسی کی فضیلت میں بھی وارد نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں جتنی روایتیں اللہ کے نبی سے نقل ہے کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی نہیں ہے۔ مسلم سہل بن سعد سے بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس سے فتح کرے گا، اور یہ بھی فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم سب محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ محبت کرتے تھے۔ اگلی بات کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے، یہ بات بڑی نرالی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے منظور نظر ہوں، میرے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، ہر بندہ کہتا ہے۔ آپ کہو گے یار ہر بندہ یہی کہتا ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے یار فلاں بندہ میرا بڑا منظور نظر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، پھر آپ کے دل میں بڑا رشک آتا ہے۔ یار ایک ہے اپنی زبان سے تعریف کرنا، ایک ہے کہ تعریف کرنے والے تمہارے تعریف کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی یعنی اللہ کا رسول بھی اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے۔ جب یہ بات آئی نا ہوئی ہوئی صحابہ کرام کے اندر ایک گہرام مچ گیا۔ کون وہ خوش قسمت ہوگا کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے، اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ تو سارے صحابہ نے یہ رات بڑی بے قراری میں گزار دی اور بڑی بے چینی میں گزار دی۔ کون ہوگا وہ خوش قسمت، کون ہوگا وہ خوش قسمت کہ صبح اللہ کے رسول اس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑائیں گے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے وہ پھینک دے گا اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ اب سارے جناب کسی کی نظریں لگی ابو بکر پر، کسی کی نظریں لگی عمر پر، کسی کی نظریں لگی عثمان پر، کسی کی نظریں لگی خالد بن ولید پر۔ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، وہی کر سکتا ہے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی سارے صحابہ اسی تمنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انور کی طرف نظریں جما کے دیکھ رہے ہیں، کس کو بلایا جاتا ہے، کون ہے وہ خوش قسمت؟ آواز آئی این علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے آنکھیں دکھ رہی ہے، نماز میں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، بلاؤ علی کو۔ علی کو بلایا گیا۔ کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہو جاؤ میرے، قریب لا کے اپنا لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈالا، اسی وقت آنکھیں تندرست ہو گئی، اسی وقت آنکھیں تندرست ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے اور جو بھی
خیبر کی مثال یوں سمجھو جیسے ہمارے ملک میں ایک ڈیفنس، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں۔ خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے، اور یہودی بڑے تاجر لوگ تھے، ان کے پاس سونے دولت کے ڈھیر ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑے مضبوط قسم کے دروازے بنائے ہوئے تھے، مضبوط قسم کے انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ خیبر کوئی ایک قلعہ، کئی قلعے اس میں بنے ہوئے تھے، اور بڑے مضبوط دروازے تھے ان کے، اس لیے مضبوط دروازے لگائے تھے کہ کوئی دشمن آ کے ہمارے مال وغیرہ ہم سے نہ چھین جائے۔ لیکن کیا ہے، حضرت علی نے وہ ایک دروازے کو پکڑا اور اکھاڑ کے وہ پھینک دیا، جس کو کئی سو لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ آپ کا کارنامہ تھا، یہ آپ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس شخص کا میں دوست ہوں حضرت علی بھی اس کے دوست ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون دوستی نہیں رکھنا چاہتا ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم ہو جائے مجھ پہ۔ نگاہ کرم کے لیے پھر درود پڑھو بس۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ نبی کی نگاہوں میں آ جاؤں، نبی کے توجہات میں آ جاؤں، نبی کے نظر کرم مجھ پہ ہو، پھر کبھی درود کو نہ چھوڑنا، یاد رکھنا۔ بڑا آسان طریقہ بتا دیا آپ کو۔ درود سے محبت کرو، درود سے عشق کرو، درود شریف کو اپنا ورد زبان بناؤ، پھر دیکھنا کیسے نظر کرم نہیں ہوتی، پھر دیکھنا کہ کیا کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر نبی کی محبت چاہتے ہو اور نبی کا قرب چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ نبی کی محبت ہمارے اوپر رہے، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں کیا ہوں، یہ تو میرے پیر و مرشد کی توجہات ہے، یہ تو میرے پیر و مرشد کی توجہات ہے کہ آج میں اس عالم میں پہنچا ہوں۔ جب نبی کی توجہات آئیں گی تو کیا عالم ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا، آپ اتنے بڑے علامہ کیسے بن گئے؟ فرمایا ایک ایک مرتبہ گن کے 100 کروڑ دفعہ میں نے اس ہستی پہ درود پڑھا ہے، تب میں علامہ بنا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی درود پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی درود سے عشق اور محبت کرنے والا بنا دے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں جمع کیا اور کہا، میں ہر اس مسلمان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو غدیر خم کے روز وہاں تھا، جو ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا، آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، کہ میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا، یعنی میں جس کا دوست علی بھی اس کا دوست۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، مددگار میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، بڑے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں حضرت علی کے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کے نبی نے علی کی عزت کو اور بڑھایا، بتایا علی کا مقام کیا ہے، علی کون ہے، اس کا مقام اور مرتبہ دکھایا۔ تو حضرت علی نے لوگوں کو قسم دے کے کہا کہ غدیر خم کے اندر جو لوگ موجود تھے، میں ان کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا اس پہ 30 آدمی کھڑے ہوئے اسی مجمع میں سے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس دن نبی نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی بھی دوست ہے۔ اے اللہ، جو حضرت علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمن سمجھ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کو دشمن سمجھ۔ اور اسی طرح جو ہے ترمذی میں حاکم سے حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شخصوں کو دوست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ 4 شخصوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کو اپنے دوست بناؤ۔ صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہے، باقی 3 کون ہیں لیکن یہ نہیں، لیکن ایک کا فرمایا کہ اس میں حضرت علی بھی ایک ہے، تو وہ بھی جو ہے فرمایا کہ وہ انہی میں سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی چاہے کتنا بڑا علم والا کیوں نہیں تھا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ واحد ہستی تھی حضرت علی کی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو کھلے عام لوگوں سے کہتے تھے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے، اور آپ نے اس دروازے کو بند نہیں کیا، ہمیشہ کھول کے رکھا، بھائی جو پوچھنا آ کے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا آ کے مجھ سے پوچھ لو۔ اس لیے ایک موقع پر آپ نے تو کئی فیصلے کیے، اللہ نے آپ کو بڑی اس چیز کے اندر اللہ نے آپ کو بڑی فراست دی تھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول اٹھے، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایسے فیصلے آئے، جیسے ایک مائی آئی نا حضرت عمر کے دربار میں کہ امیر المؤمنین میرا خاوند بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لیتا ہے، اور پھر روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تو بڑی جو ہے نا خوش قسمت مائی ہے کہ تجھے ایسا شوہر مل گیا، ورنہ آج کل تو ماں بہن کی گالیاں دینے والے شوہر موجود ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، اپنی بیوی کو گالیاں نہ دیا کرو، رزق جو ہے اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، یاد رکھو، اپنی بیوی کو کبھی گالی نہ دو۔ تو فرمایا تو بڑی خوش قسمت مائی ہے۔ حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا امیر المؤمنین یہ شکایت کر رہی ہے، تعریفیں نہیں کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نمازی صوفی بڑا بنا ہوا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، میرا حق کا خیال نہیں رکھتا ہے، میرا بھی کوئی حق ہے، شرم کے مارے تو وہ کہہ نہیں سکتی۔ تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اپنی جو ہے نا خاوند کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ میرے حق کا خیال نہیں کرتا۔ کیا فیصلہ فرمایا۔ ایک دفعہ نا یمن سے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو سفر کے لیے بھیجا، اور ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا۔ اب راستے میں اس آدمی کا بیٹا اور جو اس کا غلام تھا وہ دونوں کسی بات پہ لڑ پڑے۔ غلام کو غصہ آیا، وہ جب مدینے میں کوفہ میں پہنچا تو اس نے آ کر اس لڑکے کو غلام بنا دیا۔ غلام نے اس کو غلام بنا کے کہا میرا یہ غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا ہے؟ اب وہ کہے میں آزاد ہوں بھائی، یہ میرا غلام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اب یہ فیصلہ حضرت علی کے دربار میں آیا کہ بھائی دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، یمن سے آئے ہوئے، کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا غلام ہے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، کس کی بات پہ یقین؟ کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی گواہ کو جاننے والا ہو تو بتا دے۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا ایسے کرو، ایک دیوار میں 2 سوراخ بنا دو، اتنے سے سوراخ بنانا کہ جس میں آدمی سر بار کر سکے، زیادہ نہ آ سکے۔ اس نے 2 سوراخ بڑے بنا دیے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ اپنے اپنے سر اس دیوار سے باہر نکالو۔ اب ہر ایک نے ایک دیوار میں جو سوراخ تھا اس میں سے اپنا سر ڈالا اور باہر نکالا۔ تو آپ نے فرمایا تلوار لے کے اور غلام کا سر کاٹ دو۔ جب یہ لفظ بولے نا تو جو غلام تھا اصل میں اس نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا اس کو پکڑو، یہ غلام ہے اور وہ آزاد ہے۔ کیا فیصلہ کیا، کیا نرالی حکمت چلائی، کتنے انداز سے ان کا فیصلہ کیا کہ خود ہی غلام ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ہاں میں غلام۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے دور میں چوری ہو گئی، چور نہیں مل رہا تھا، سب کو بٹھایا بھائی چور کون ہے ان میں؟ آپ نے آتے کہا چور کے داڑھی میں تنکا ہے، جو چور تھا اس نے داڑھی کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، یہی چور ہے۔ پورے مجمع میں کسی نے اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، جو اصل میں چور بیٹھا ہوا تھا اس نے داڑھی پہ جو ہاتھ مارا کہ یار میں نہ پکڑا جاؤں، تو انہوں نے شک کر لی بھائی یہی چور ہے۔ جب پکڑا تفتیش ہوئی، واقعی وہی چور نکلا۔ تو کیا حکمت کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور آخر میں بس بات اپنی ختم کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص تحفہ ان لوگوں کے لیے جو غربت کے مارے ہیں، جو قرض کے مارے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا قرض ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ تو پہاڑوں جتنا قرضہ بھی تیرے اوپر ہوگا ختم ہو جائے گا، پہاڑوں جتنا قرضہ۔ اور یہ حدیث سے ثابت عمل ہے، اس کے اندر جو برکتیں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے۔
فرمایا پہاڑوں جتنا قرضہ بھی تیرے اوپر ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا ہر نماز کے بعد، اگر وہ مقروض ہے اس کا قرض ختم ہو جائے گا، اگر مقروض نہیں ہے تو کبھی زندگی بھر مقروض نہیں ہوگا۔ یہ آخری تحفہ آپ کو دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔